بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سر پر بھاری پگڑی باندھے اور طلائی خلط میں ملبوس 21 سال کے نوجوان سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا، میرے دوستوں اور بچوں، آگے بڑھو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ ناظرین، قسطنطنیہ کا کریم نام بازنطین تھا، لیکن جب 330 عیسوی میں رومی کیسر کانسٹنٹائن اول نے اپنا دارالحکومت روم سے یہاں منتقل کیا تو شہر کا نام بدل کر اپنے نام کی مناسبت سے کانسٹنٹینوپل رکھ دیا، جو عربوں کے ہاں پہنچ کر قسطنطنیہ بن گیا۔ مغرب میں رومن امپائر کے خاتمے کے بعد یہ سلطنت قسطنطنیہ میں برقرار رہی اور چوتھی تا 13ویں صدی تک اس شہر نے ترقی کی وہ منازل طے کی کہ اس دوران دنیا کا کوئی اور شہر اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ شہر یورپ اور ایشیا کے سنگم پر شاخ زیبی اور بحیرہ مرمرہ کے کنارے واقع اور قرون وسطیٰ میں یورپ کا سب سے بڑا اور امیر ترین شہر۔ اس زمانے میں قسطنطنیہ کو ویزیلیوزا پولس یعنی شہروں کی ملکہ کہا جاتا۔ فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری ایک حدیث میں بیان کی گئی تھی، جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان شروع سے اس شہر کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے آئے۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کی خاطر چند ابتدائی کوششوں کی ناکامی کے بعد 674 عیسوی میں ایک زبردست بحری بیڑا تیار کیا، قسطنطنیہ کی سمت روانہ کیا۔ اس بیڑے نے شہر کے باہر ڈیرے ڈال دیے اور اگلے 4 سال تک متواتر فصیلیں عبور کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔ آخر 678 عیسوی میں بازنطینی بحری جہاز شہر سے باہر نکلے اور انہوں نے حملہ آور عربوں پر حملہ کر دیا۔ اس بار ان کے پاس ایک زبردست ہتھیار تھا جسے آتش یونانی یا گریک فائر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا آتشگیر مادہ تھا جسے تیروں کی مدد سے پھینکا جاتا تھا اور یہ کشتیوں اور جہازوں سے چپک جاتا۔ مزید یہ کہ پانی ڈالنے سے اس کی آگ مزید بھڑک جاتی۔ عرب اس آفت کے مقابلے کے لیے تیار نہیں، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بحری بیڑا آتش زار کا منظر پیش کرنے لگا۔ سپاہیوں نے پانی میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی پناہ نہیں ملی، کیونکہ آتش یونانی پانی کی سطح پر گر کر بھی جلتی رہتی اور ایسا لگتا تھا جیسے پورے بحر مرمرہ نے آگ پکڑ لی۔ عربوں کے پاس پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ واپسی میں ایک ہولناک سمندری طوفان نے رہی سہی کسر پوری کر دی اور سینکڑوں کشتیوں میں سے ایک آدھی بچ کر لوٹنے میں کامیاب ہو سکی۔ اسی محاصرے کے دوران مشہور صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ آپ نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد قسطنطنیہ کا سنا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس اسلامی لشکر کے ہمراہ تھے۔ سفر جہاد میں عام وبا پھیلی اور مجاہدین کی بڑی تعداد اس کے نظر ہو۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وبا میں بیمار ہوئے۔ یزید بن معاویہ عیادت کے لیے گیا اور پوچھا کہ کوئی وصیت کرنی ہو تو فرمائیے تعمیل کی جائے۔ آپ نے فرمایا تم دشمن کی سرزمین میں جہاں تک جا سکو میرا جنازہ لے جا کر دفن کر۔ چنانچہ وفات کے بعد اس کی تعمیل کی۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار دیوار قسطنطنیہ کے قریب اور اب تک زیارت گاہ خلائق۔ رومی کے عہد کے زمانہ میں مزار پر جمع ہوتے تھے، اس کے وسیلہ سے باران رحمت مانگتے تھے اور خدا کے لطف و کرم کا نظارہ کرتے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے یہاں ایک مسجد بنا دی تھی جسے ترک مقدس مقام مانتے۔ اس کے بعد 1717 عیسوی میں بنو امیہ کے امیر سلیمان بن عبد الملک نے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا اور 2000 کے قریب جنگی کشتیوں میں سے صرف 5 بچ کر واپس آنے میں کامیاب ہو سکے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد 6 صدیوں تک مسلمانوں نے دوبارہ قسطنطنیہ کا رخ نہیں کیا، حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح نے بالآخر شہر پر اپنا جھنڈا لہرا کر سارے پرانے بدلے چکا دیے۔ 29 مئی 1453 کو بازنطینی سلطنت یعنی رومن امپائر کی آخری دیوار بھی گر گئی۔ ایک عظیم الشان سلطنت کا آخری عالی شان شہر بالآخر سلطان محمد الثانی کے تاج کا ہیرا بن گیا۔ سلطان سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان جو 1444 سے 1446 اور 1451 سے 1481 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد انہوں نے اپنے خطابات میں کیسر کا اضافہ کیا۔ انہیں سلطان محمد الفاتح یا سلطان الفاتح کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔
شہر پر قبضہ جمانے کے بعد سلطان نے اپنا دارالحکومت ادرانہ سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا اور خود اپنے لیے قیصر روم کا لقب منتخب کیا۔ آنے والے اشروں میں اس شہر نے وہ عروج دیکھا جس نے ایک بار پھر ماضی کی عظمت کی یادیں تازہ کر دی۔ سلطان نے اپنی سلطنت میں حکم نامہ بھیجا، جو کوئی چاہے وہ آ جائے، اسی شہر میں گھر اور باغ ملے۔ صرف یہی نہیں، اس نے یورپ سے بھی لوگوں کو قسطنطنیہ آنے کی دعوت دی تاکہ شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس نے شہر کے تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کی اثر نو تعمیر کی، پرانی نہروں کی مرمت کی اور نکاسی کا نظام قائم کیا۔ اس نے بڑے پیمانے پر نئی تعمیرات کا سلسلہ بھی شروع کیا، جس کی سب سے بڑی مثال توپ کاپی محل اور گرینڈ بازار ہے۔ جلد ہی طرح طرح کے دستکار، کاریگر، تاجر، خطاط، مصور، سنار اور دوسرے ہنرمند شہر کا رخ کرنے لگے۔ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے پس منظر کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سلطان محمد فاتح نے اجلاس کے دوران اپنے درباریوں پر جو قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا متفقہ فیصلہ کر چکے تھے، یہ واضح کیا کہ رومی سلطنت عثمانی تخت و تاج کے دعویداروں کو پناہ دیتی رہی تھی اور اس طرح مسلسل خانہ جنگیوں کا باعث بنے۔ اس امر کو بھی زیر بحث لایا گیا کہ یہ رومی سلطنت ہی تھی جو جنگیں چھیڑنے میں پیش تھی۔ قسطنطنیہ کو سلوانیکا کی طرح مغربی کیتھولکس کے حوالے کرنے کا یہ مطلب ہوگا کہ عثمانی سلطنت کبھی بھی مکمل طور پر خود مختار نہ ہو سکے۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ 6 اپریل سے 29 مئی 1453 تک کل 54 دن جاری رہا۔ رومی قیصر پیلیولوگس 11 کی مدد کے لیے ہنگری کی تیاریوں اور وینس کی بحریہ کی روانگی کی خبریں آ چکی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے حملے کا حکم دیا۔ عثمانی بحری بیڑے کی مداخلت روکنے کے لیے دشمن نے قسطنطنیہ کے ساحل پر باڑ لگوا۔ محمد نے اپنے جہازوں کو شہر کی دوسری جانب لے جانے کا حکم دیا۔ محمد کی افواج صحرا کے ذریعے جو اب تک ناقابل رسائی تصور کیا جاتا تھا، اپنے جہازوں سمیت قسطنطنیہ کے پچھلے دروازوں پر پہنچ گئی۔ قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ یونانیوں کو قسطنطنیہ واپس آنے کی اجازت دی گئی، جو فتح کے بعد ہرجانہ ادا کرنے لگے اور انہیں ایک خاص مدت کے لیے محاصل سے چھوٹ دی گئی۔ فتح کے اگلے روز قسطنطنیہ کے بڑے وزیر چینڈرلے کو برطرف کر کے گرفتار کر لیا اور اس کی جگہ اس کے حریف زاگانوس کو تعینات کر دیا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطان محمد فاتح کو راتوں رات مسلم دنیا کا مشہور ترین سلطان بنا دیا۔ قدیم بازنطینی سلطنت کے تمام ایشیائی ممالک پر عثمانی قابض ہو گئے، لہذا یورپ میں بھی صرف قسطنطنیہ اور اس کے مضافات اس میں شامل ہونا باقی تھی۔ سلطنت عثمانیہ قسطنطنیہ کی فتح کے بغیر ادھوری تھی۔ ایک اربن نامی توپ خانے کا ماہر تھا، بھاگ کر سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں چلا آیا۔ اس نے سلطان کو ایک بہترین توپ بنا کر جس کے سنگی گولوں کا قد 2.5 فٹ تھا۔ 6 اپریل 1453 کو زبردست محاصرہ کا آغاز کر دیا گیا۔ مسلسل انتھک محنت اور جاں فشانی کے بعد 29 مئی 1453 20 جمادی الاول کو بلاخر قسطنطنیہ فتح یاب۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی۔ سلطان محمد سفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور عمائد کے ہمراہ آیا۔ یہ سب ایک افترا پرداز الہام کی وجہ سے تھا، جس میں یہ جھوٹی بشارت دی تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئی۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہوئے اور سب کے جان، مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم زور کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن فتح ہوا اور اسی سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی زمین پر پڑھا گیا۔ چنانچہ سلطان نے اس عمارت کو اور آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسا کے راہبوں کو دی۔ علاوہ ازیں سلطان نے اس مصرف کے لیے مسلمانوں کے بیت المال سے بھی قیمت نہیں لی، بلکہ طے کردہ پوری قیمت اپنی جیب سے ادا کی اور اس عمارت اور زمین کو مسلمانوں کے مصالحے کے لیے وقف کر دیا۔ خرید و فروخت کی دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔
سلطان فاتح نے آیا صوفیہ کو چرچ سے مسجد بنا دیا، اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دی۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ تک تقریباً 500 سال تک پنج وقتہ نماز ادا ہوتی رہی، لیکن انہوں نے شہر کے دوسرے بڑے گرجا کلیسائے حواریان کو یونانی آرتھوڈاکس فرقے کے پاس ہی رہنے دی اور یہ فرقہ ایک ادارے کی صورت میں آج بھی قائم و دائم ہے۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتاتürk ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کے اسے عجائب گھر بنا دیا۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کو منظوری دے دی اور عجائب گھر کی حیثیت منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ صادر کیا۔ بعد ازاں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط کر دی۔ محمد فاتح نے اینز، گلاتا اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کی، جبکہ محاصرہ بلغراد میں بھی حصہ لیا جہاں وہ شدید زخمی ہوئے۔ 1458 عیسوی میں انہوں نے موریا کا بیشتر حصہ اور ایک سال بعد سربیا فتح کر لیا۔ 1461 عیسوی میں اماسرا اور اسفندیار عثمانی سلطنت میں شامل ہوئی اور انہوں نے یونانی سلطنت تربزون کا خاتمہ کیا۔ 1462 میں رومانیہ، یائچی اور مدیلی بھی سلطنت میں شامل کر لی۔ اناطولیہ اور قسطنطنیہ کی فتوحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد محمد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی کی۔ وہ سابق رومی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے لانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے 1480 عیسوی میں اٹلی پر حملہ کیا، جس کا مقصد روم پر حملہ کر کے 751 عیسوی کے بعد پہلی مرتبہ رومی سلطنت کو دوبارہ یکجا کرنا اور پہلے مرحلے میں اس نے 1480 عیسوی میں اور ٹورانٹو فتح کر لیا، لیکن 1480 عیسوی میں تیسری مرتبہ البانیہ میں سکندر بیگ کی بغاوت نے افواج کے رابطے کو منقطع کر دیا، جس کی بدولت پوپ سکسٹس چہارم نے ایک زبردست فوج لے کر 1481 میں اور ٹورانٹو کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ دوسری جانب محمد ثانی نے بلقان کی تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لیا اور مشرقی یورپ میں بلغراد تک پہنچ گیا، جہاں 1456 میں بلغراد کا محاصرہ کیا، لیکن جون ہونیاڈے کے خلاف کامیاب نہ ہو سکا۔ چند شکستوں کے باوجود محمد فاتح کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی وسیع ہوا تھا۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 کو انتقال کر گئے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے برابر میں آبنائے باسفورس پر قائم کیے جانے والے دوسرے پل کو انہی کے نام پر سلطان محمد فاتح پل کا نام دیا گیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، لہٰذا اس ویڈیو کو آپ سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے دوست احباب کی بھی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے۔ اور ہاں، آپ سب ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔